أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے جو مجھے ہر زمانی یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً اے لوگو، لقد كان لكم، یقیناً اے لوگو تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ ذہن و فکر دیا، ہمیں اصول و ضابطہ دیا کہ لوگوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اصل نمونہ ہے، اور ان کی زندگی پوری سراپا معیار ہے، اسوہ ہے، ایک ماڈل ہے. یہ آیت تمہیدی طور پر میں نے اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے آگے رکھا. آج کے ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے، میری تقریر کا جو موضوع ہے، وہ ہے حدیث اور سنت میں فرق. کیا واقعی حدیث اور سنت میں کوئی فرق موجود ہے یا کوئی فرق موجود نہیں؟ کیونکہ عام طور پر عوام میں اور بعض خواص میں، جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ حدیث ایک الگ چیز ہے، سنت ایک الگ چیز ہے. آئیے آج ہم اسی معمہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، انشاءاللہ العزیز. حدیث عام طور پر عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں خبر کو. یہ ایک نیوز ہوتی ہے، یعنی کہ خبر. سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو. سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو. چونکہ ان دو الفاظ میں اہمیت کا حامل جو لفظ ہے وہ سنت ہے، اس لیے حدیث کی مزید تشریح نہ کرتے ہوئے
حدیث کے تعلق سے زیادہ نہ سمجھاتے ہوئے ہم سنت پر آتے ہیں. لفظ سنت کو اس کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ کسی لفظ کو اس کی غایت انتہا کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانا جائے کہ وہ لفظ کس زبان کا ہے. پھر اس لفظ کو عام طور پر جو زبان کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان اصول و ضوابط کے مطابق اس لفظ کا معنی مفہوم دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ جس زبان کا وہ لفظ ہے اس زبان میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ جانا جاتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لنگوسٹک، یعنی زبان کے تعلق سے جو ریسرچ کیا جاتا ہے، جو تحقیق کی جاتی ہے، جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لنگوسٹک. اس کے بتلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ 3 طریقے سے معنی دیتا ہے. کوئی بھی زبان کا لفظ ہو، چاہے وہ ہماری مادری زبان اردو ہو، چاہے وہ انگریزی یا مراٹھی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا فارسی ہو، ہر زبان کا لفظ 3 طریقے سے اپنا معنی اور مفہوم ظاہر کرتا ہے. پہلا ہے لغوی معنی، جس کو کہتے ہیں ڈکشنری میننگ. دوسرا ہے مستعمل معنی، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں یوسیج میننگ، how it was used or it is using now. اور تیسرا ہے اصطلاحی معنی، تو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ڈیپ جا رہا ہوں، اگر اس طرح نہ جاؤں گا تو کبھی یہ حدیث اور سنت کا جو ایک عجیب قسم کا ایک پہیلی جو بنی ہوئی ہے یہ کبھی حل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہر زبان میں 3 طریقے سے ایک لفظ معنی دیتا ہے. ایک لغوی معنی، دوسرا مستعمل معنی اور تیسرا ہے اصطلاحی معنی. ایک لفظ اپنے لغوی معنی ایک دیتا ہے اور کبھی کبھی آ کر جب اس کا مستعمل معنی یعنی یوسیج میننگ جو ہوتی ہے کبھی چینج بھی ہو جاتی ہے. اور جب اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈکشنری جو میننگ ہوتا ہے، لغوی میننگ، اصطلاح میں آ کر پوری طرح الٹ ہو جاتا ہے، معنی پورا الٹ ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جو لوگ زبان کی اسٹڈی کرتے ہیں، لینگویجز کی، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور ایک مستعمل معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. آئیے 1-2 مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں. ہم پہلے جنرل معلومات حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھیں گے کہ سنت لفظ کیا ہے. ایک لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے چھپنے کی چیز. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپنے کی چیز. یعنی کہ اگر آپ اس لفظ کو ڈکشنری میں دیکھیں، لغات میں دیکھیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ چھپنے کی چیز. وہ لفظ ہے عورت. کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھپنے کی چیز. اب اس کا جب مستعمل معنی جب دیکھا جاتا ہے، یعنی کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو عورت لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی لڑکی کی شادی ہو گئی ہو اور وہ بڑی ہو، تو عورت لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. جب اس کا اصطلاحی معنی جب دیکھا جاتا ہے، یعنی عام طور پر ان جنرل جو فیمس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں. جب کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں کوئی لفظ اصطلاح پا جاتا ہے تو اس کا معنی ہمیشہ وہی لیا جاتا ہے، دوسرا معنی نہیں لیا جاتا. اب عورت کہتے ہیں اصطلاح میں
مرد کے مقابل جو چیز ہو، جو جنس ہو، اس کو کہتے ہیں عورت. مرد کے مقابلے میں جو جنس ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورت. اب چاہے وہ لڑکی کیوں نہ ہو، چاہے شادی شدہ کیوں نہ ہو، ہے نا. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈکشنری میننگ تھا، لغوی میننگ، وہ جب مستعمل معنی کے مرحلے سے گزرتے جب اصطلاحی معنی تک جب آ گیا تو اس کا معنی بھی الٹا ہو گیا. یعنی کہ عام طور پر اس عورت کو بھی عورت کہیں گے جو کپڑے پہنے ہوئے ہو یا برقع پہنے ہو یا پوری طرح برہنہ اور رخنیہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی عورت ہی کہیں گے. جبکہ اصل میں عورت اسی کو کہتے ہیں جو چھپنے کی چیز ہے. لغوی میننگ کے حساب سے، تو ڈکشنری کے میننگ کے حساب سے عربی زبان میں العورت، العورہ کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو یا چھپنے کی چیز کو. اگر اس کے ڈکشنری میننگ دیکھا جائے تو حقیقت میں جو چیز چھپے اس کو ہی عورت بولنا چاہیے. اب جو برہنہ اور ننگی گھوم رہے اس کو عورت بولنا لفظ عورت کی توہین ہوگی. پھر بھی عورت کہتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ اصطلاح بن چکا ہے کہ بھائی وہ جیسی بھی ہو عورت ہی ہے نا. ایک مثال سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ایک انگریزی کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے کرنٹ. کیا اسپیلنگ ہے اس کا؟ CURRENT، کرنٹ. اس کا ڈکشنری میننگ ہے بہنا، ٹو فلو، ایک میننگ دیتا ہے وہ، ہے نا، لغوی میں. اس کا استعمال بڑا عجیب و غریب ہے. سب سے انوکھا اگر لفظ آپ کو ملے انگریزی میں تو یہ ہے کرنٹ، جو ہر میدان میں جا کر اپنا معنی الگ دیتا ہے. اگر اس کو سائنس کے میدان میں اگر لے جایا جائے یا ہماری جنرل لائف میں اگر اس کو استعمال کریں تو کرنٹ کا مطلب بجلی ہوتا ہے. فلو آف چارجز فرام اے کنڈکٹر از کالڈ کرنٹ، ہے نا. اگر اس کو فائنانس کی فیلڈ میں اگر لے جایا جائے، اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں اگر اس کو لے جایا جائے تو کرنٹ کا معنی وہاں بجلی ہے ہی نہیں. وہاں اس کا میننگ ہوتا ہے ناؤ، رننگ. جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرنٹ. دس از دا کرنٹ ایئر، مطلب یہ چلتا ہوا. آئی ول کم ان دس کرنٹ منتھ، میں تمہارے پاس اس چلتے مہینے میں آؤں گا. مطلب جو حال والا جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرنٹ. حالانکہ اسپیلنگ وہی ہے مگر اس کا استعمال جہاں جس طرح کیا جائے اس قسم کا معنی دے رہا ہے. اب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھو کرنٹ کا مطلب بجلی بس. اب ایک فائنانس والا اس کے آگے سمجھا کہ اپنا ماتھا پھوڑ رہا ہے، بھائی کرنٹ کا مطلب کرنٹ ایئر مطلب اس سال نہیں، کرنٹ ایئر مطلب بجلی والا سال. اب ویسے آدمی کون سمجھائے گا؟ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے صاحب سنت کا معنی یہ ہوتا ہے، نہیں سنت کا معنی وہی ہوتا ہے جو میں سمجھ رہا. بس ارے ہماری اور آپ کی عقل کوئی معیار نہیں ہے، لوگوں کے تجربات کوئی معیار نہیں ہے کہ کیا معنی ہو اس کا. اصل اصول اور ضوابط ہے نا. لفظ کرنٹ کے تعلق سے اصول و ضوابط طے ہو چکے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اگر یہ سائنس کے میدان میں مستعمل ہوگا، یوسیج اس کا ہوگا تو وہاں پر بجلی کا معنی دے گا. اور اگر یہی لفظ اکاؤنٹنسی اور فائنانس کی فیلڈ میں جائے گا تو کیا دے گا؟ چلتا ہوا، یہ معنی دے گا، ہے نا. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اس طرح ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی بائبل، غور سے سنیے، بائبل اسی بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ غلط مفہوم نہ لیں اس کا، اور میری جملے کا کوئی بیچ میں سے کٹ کر کے نہ لے. جیسا میں بیان کر رہا ہوں آگے سے پیچھے سے پورا سمجھ لیں. اگر میں کہوں کہ بائبل قرآن ہے ان جنرل، آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہو گیا، بائبل قرآن تھوڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ مجھے سمجھے نہیں، میں تمہارے سے بہت زیادہ ہوشیار ہوں. میں ڈکشنری میننگ استعمال کر رہا ہوں. جو قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور ناوے ڈے آج کل جو بائبل ہے وہ زیادہ پڑھی جا رہی ہے. یہاں میں کہتا ہوں جتنا زیادہ سمجھ کر بائبل کو غیر مسلم پڑھتے ہیں، کرسچن لوگ پڑھتے ہیں، اتنا مسلمان بھی نہیں پڑھتا ہے. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو وہی ہو گئی ہے نا. اس طرح جو لغوی میننگ ہے میں اس کو وہاں استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن لفظ اب یہ اصطلاح بن چکا ہے، یہ ایک ٹرم بن چکا ہے، ٹرمنالوجی بن چکا ہے.
اب صرف اس کا ٹرمینالوجیکل جو میننگ ہوگا وہی لیا جائے گا. مطلب بات سمجھ آئی؟ جو لفظ جب تک اس کا لغوی میننگ ہے ڈکشنری تب تک آپ اس کو جیسا چاہے استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں. جب وہ مستعمل معنی میں آئے گا تو جہاں جیسا جائے گا ویسا معنی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہاں پہ بھی فلیکسیبلٹی ہے، یہاں پہ آپ کو سہولت ہے. جب وہ لفظ کوئی اصطلاح بن جاتا ہے، کوئی ٹرمینالوجی جب وہ بن جاتا ہے، اب آپ باؤنڈیڈ ہو گئے، آپ اس کے محدود ہو گئے، وہی معنی لیں گے جس کا وہ معنی ہے. یہ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک لفظ 3 مراحل سے گزرتا ہے اپنے معنی اور مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک لغوی معنی، دوسرا مستعمل معنی، اور تیسرا ہے اصطلاحی معنی. اگر کوئی لفظ اصطلاح تک پہنچ گیا اور اصطلاح بن گیا تو اس کا معنی وہی لیا جائے گا جو اس کی اصطلاح ہے، نہ کہ لغوی میننگ. اس کی بہت اچھی مثال میں نے کیا دیا؟ قرآن اب اصطلاح بن چکا ہے، اس کا معنی وہی ہوگا جو اس کی اصطلاح بن چکا ہے. اس کا معنی ہے یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اس کے لغوی میننگ استعمال کر کے ہم اس لفظ کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا ہے تو لفظ سنت کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ مقصد ہمارا اصل سنت لفظ ہی کو سمجھنا ہے کہ سنت لفظ آخر ہے کیا، اس کا کیا معنی مفہوم ہے. سنت کے تینوں میننگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں میں سب سے اہمیت کا حامل کون سا مفہوم ہے نا. پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ تینوں مراحل سے لفظ گزرا ہے. اگر گزرا ہے تو ہمیں کون سا میننگ لینا پڑے گا، کون سا معنی لینا پڑے گا؟ تو تیسرے مرحلے کا ہے، یعنی کہ اصطلاحی میننگ. سنت کا معنی اور مفہوم جو لغوی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے، وہ ہے طریقہ، راستہ. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ آیتیں کہتا ہے کہ اللہ کی سنت اور عادت نہیں بدلتی. سنت کا ایک معنی عادت کا بھی ہے. لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ کا کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی کسی سنت میں کوئی تبدیلی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں اس موقع پر کہتا ہے جب کسی قوم کا اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے تو لوگ اس پہ کوشچن مارک کھڑا کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہی سنت ہے. جب جب بھی ان میں بگاڑ پیدا ہوا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کیا اور وہاں کے اہل اثر حضرات غرور و تکبر میں جب بھر گئے تو اللہ کہتا ہے ہر بار میری یہی سنت اور عادت رہی ہے کہ میں انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہوں. لفظ سنت کا اللہ نے وہاں پہ استعمال کیا. وہاں پر ڈکشنری میننگ اللہ نے استعمال کیا. کون سے؟ ڈکشنری. اب یہ یوسیج کی وجہ سے، یعنی مستعمل معنی ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس آیت میں سنت کا لفظ طریقہ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا مستعمل معنی کیا ہے؟ لفظ سنت کا مستعمل معنی کیا ہے؟ لفظ سنت ایک ایسا لفظ ہے جو عرب زبان میں اس کا یوسیج، اس کا استعمال کبھی ڈکشنری میننگ کے حساب سے ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی میننگ سے. کبھی ڈکشنری میننگ سے ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی میننگ سے. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لفظ یہاں پر ڈکشنری میننگ سے ہے، لغوی اعتبار سے ہے، اور یہاں پر لغوی اعتبار سے نہیں ہے، یا دینی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر لفظ سنت کو عربی زبان میں کسی مقالے میں، کسی مضمون میں اگر استعمال کیا جائے، کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے، کسی خبر کو دینے کے لیے، تو وہاں پر لغوی میننگ استعمال ہوگا. اصول، ضوابط، ادلہ کی جب بات ہوگی، دلائل دینے کی جب بات ہوگی، شریعت کی جب بات ہوگی، تو لفظ سنت اصطلاح میں ہی اپنا معنی دے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ صرف لفظ سنت کے اوپر ہم سن رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے آگے صرف 10% رکھ رہا ہوں. کتنا؟ کیونکہ کم وقت میں جتنا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر 10% بھی اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ایسا ہونے مت دیجیے. ٹھیک ہے.
لفظ سنت کب لغوی میننگ دیتا ہے اور کب اصطلاحی میننگ دیتا ہے. اگر وہ عام حالات میں عربی زبان میں لفظ استعمال ہو جائے تو وہ لغوی میننگ دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود لفظ سنت کو ڈکشنری میننگ میں لغوی اعتبار سے اللہ نے استعمال کیا سنت و طریقے کے طور پر. اگر یہ اصول ضوابط اور ادلہ کے اندر جب استعمال ہوتا ہے لفظ سنت تو یہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوگا, اصطلاح کے طور پر استعمال ہوگا. یہ لفظ سنت کے تعلق سے ہمیں بات معلوم ہوئی لنگوسٹک اعتبار سے, یعنی زبان کے قانون اور ضوابط کے اعتبار سے. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں لفظ سنت کے تعلق سے دینی اعتبار سے لوگوں میں غلط فہمیاں کیا ہیں. دینی اعتبار سے لوگوں میں غلط فہمیاں کیا ہیں ہم اس کو جان لیتے ہیں. دینی اعتبار سے لوگ جب لفظ سنت کا استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جب ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ اس لفظ کے ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں. یہ کیا بیان کر رہا ہوں میں, یہ غلط نہیں بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کی ہو رہی ہے, عوام کی بھی, افسوس بہت سارے خواص کی بھی, جو علماء ہیں مفتیان کرام اللہ معاف کرے, اللہ صحیح سمجھ دے, ہدایت انہیں نصیب فرمائے, ان کی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ لفظ سنت کو لفظ استمرار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یعنی سنت وہی ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہو. استمرار کہتے ہیں کنٹینیویشن, دوام جس میں پایا جاتا ہو, مداومت جس عمل میں پائی جاتی ہو اس کو سنت کہتے ہیں. اور حیرت انگیز بات, جو بات میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں, اللہ قسم کھا کہتا ہوں, یہ مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں صرف و صرف پوری کائنات میں ایک ہی گروہ اس مفہوم کو لیتا ہے, اور وہ ہے ناجی گروہ, نجات پانے والا گروہ, اہل سنہ والجماعہ گروہ جماعت جو اہل سنہ والجماعہ ہے, جو نجات پانے, وہی ایک گروہ ایسا ہے جو یہ مفہوم لیتا ہے سنت کا کہ سنت کا بمعنی حدیث کے ہے اور حدیث کا بمعنی سنت کے. اس گروہ کے علاوہ جتنے گروہ آپ کو ملیں گے وہ سب ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق کرنے والے ہیں. کتنا چھوٹا موٹا نہیں, زمین آسمان کا فرق کرنے والے ہیں. ان کی غلط فہمی کیا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے دے رہا ہوں. بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, اس کا موقع میں ایک آپ کا یہ غلط فہمی رکھ رہا ہوں. ان کا یہ ماننا ہے, گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ اصول انہوں نے بنا لیا ہے کہ سنت وہ ہے جس میں استمرار پایا جائے. استمرار یعنی دوام, کنٹینیویشن, ریپیٹیشن جس میں پایا جائے وہی سنت. کیا یہ بات درست ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئیوں بار کیا ہے تب جا کے وہ سنت بنی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کرتے چھوڑ دیتے تو سنت نہیں ہوتی تھی. سنا ہوگا نا آپ نے, ایسا سنا ہے نا. انشاءاللہ وہ مثالیں آپ کے آگے لاؤں گا جو عام طور پر ہمیں سننے میں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. حدیث چل سکتا ہے, ایزی لے لو, سنت ایزی نہیں لینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بار بار عمل کرتے ہیں, عمل کرنے کو کہتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, حکم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے ایک جو مثال دیتے ہیں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹھ کر کیا پیشاب کرنا سنت ہے, کھڑے رہ کر پیشاب کرنا گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے, گناہ عظیم ہے, بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, کھڑے رہ کر پیشاب کر دیا. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے کوئی حرج نہیں. ان کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار کیا ہے. بار بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے پیشاب کرتے تو وہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنا بھی سنت ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار کیا, اس لیے وہ سنت. یہ دلیل دیتے ہیں, عقلی دلیل کہیے اس کو, منطقی دلیل کہیے آپ اس کو. برحال صحیح بخاری مسلم یا ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
کہہ رہے سنت نہیں. ٹھیک ہے, فار دی سیک آف آرگیومنٹ, بحث کے طور پر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ ایسا کام کیا, بعد میں نہیں کیا, اس کا مطلب وہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, بیٹھ کر پیشاب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ سنت ہوگی. اس کا مطلب اس اصول و ضابطے سے ایک بات معلوم ہوئی انہی کے حساب سے کہ ایک بار اگر کام کرے تو سنت نہیں ہے, جس میں استمرار پایا جائے. یہ لفظ استعمال اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سنت وہی ہے جو استمرار ہوتا ہے, جس میں استمرار یعنی کنٹینیویشن, ریپیٹیشن, مداومت. اور کتنے الفاظ بولوں, سمجھ میں آ جا رہے نا. تو استمرار جسے پایا جاتا ہے وہی سنت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کون سا موسم چل رہا ہے ابھی؟ موسم تو بارش کا نہیں بول رہا ہوں میں, حج کا موسم چل رہا ہے نا, حج کا موسم چل رہا ہے. اس حج کے موسم میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں اسوہ قرار دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیے؟ ایک ہی مرتبہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے اور نہیں کر سکے, نہیں کیے اور نہیں. اگر یہ اصول یہاں پر فٹ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے حج کرنا سنت نہیں ہے. حج کرنا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ استمرار کر ہی نہیں سکے اس پہ. ایک ہی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام پایا جا رہا ہے کہ اس پہ دوام یعنی استمرار, ریپیٹ کرنا شرط لگا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ اس حج کو دوبارہ کیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انتقال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہی بتلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ کیا ہی نہیں. تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ اب بتاؤ, جو عمل سنت کے درجے کو نہیں پہنچ رہا ہے, اب ان کی اس منطق کے حساب سے تو حج کے درجے کو تو بہت, فرض کے درجے کو تو بہت مشکل بات ہے کہ وہاں تک پہنچے. جو عمل سنت کے درجے کو نہیں پہنچ رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کی ہے, اب سنت ہی ثابت نہیں ہو رہا تو فرض کب ثابت ہوگا؟ چلو مان لیتے قرآن کے مطابق قرآن نے حج کو فرض قرار دیا. حج کے کرنے کو, حج کے جتنے عوامل ہیں, جتنے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, وہ تو سنت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا ہے, صرف ایک مرتبہ. استمرار نہیں پایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے اعمال اور ارکان سنت کے درجے کو نہیں پہنچ رہے اس اصول کے حساب سے, تو فرض کب پہنچے گا؟ تو وہ ہے کہ حج نہ فرض رہا نعوذ باللہ, نہ اب سنت قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ کیا. اسی طرح عورتوں کو دین کی دعوت دینا کہاں تک درست ہے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک مجھے علم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ جا کر دین کی دعوت دی تھی. بہت بڑا مجموعہ تھا آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, اور خیال یہ ہوا کہ عورتیں بہت دور ہیں, ان تک میری آواز نہیں پہنچی شاید. خصوصیت کے ساتھ عید کا دن تھا, ان کے پاس جا کر الگ سے نصیحت انہیں کی. ایک بہت ہو گیا, اگر آپ تلاش کر لیں ان کے خزانے میں تو ایک اور مرتبہ شاید مل جائے. تو آپ سمجھ گئے یہ عمل تو ایک ہی مرتبہ ہوا, اس پہ کوئی استمرار نہیں ہے, اس میں استمرار نہیں پایا جاتا, اس میں دوام اور ریپیٹیشن نہیں پایا جا رہا ہے, کنٹینیوشن نہیں پایا جا رہا ہے. تو کیا عورتوں کو دین کی دعوت دینا سنت ہے؟ اس اصول کے مطابق تو سنت ہے ہی نہیں. گویا کہ صرف نصیحت مردوں کو ہونی چاہیے, عورتوں کو تو ہونی نہیں چاہیے. شاید ہو سکتا ہے اس مغالطے میں منہمک لوگ اسی لیے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں کہ تمہارے لیے دین کی دعوت ہے ہی نہیں, گھروں میں پڑے رہو. یہ تو صرف مردوں کے لیے, صرف مردوں کے لیے مسجد میں انتظام کرتے ہیں, عورتوں کے لیے انتظام کرتے ہی نہیں. کیوں؟ دعوت ہے ہی نہیں تمہیں, کیونکہ آپ اصل میں ایک ہی مرتبہ یہ کام کیے ہیں, زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیے, اس لیے عورتوں کو دعوت نہیں دینے کا. دیکھیے غلط فہمی سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. تو کیا شرط لگاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ نصیحت کیے, اس لیے یہ سنت نہیں ہوئی. اس بات میں میرا چیلنج ہے, کوئی ایک دوسری حدیث بتائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جا کے عورتوں کو اس طرح خصوصیت کے ساتھ نصیحت کی ہو.
ایک مرتبہ ایسا ملتا ہے. تو ایک مرتبہ سے سنت ثابت نہیں ہوتی ہے نا. ان کے اس غلط فہمی کی وجہ سے، ان کے اس منطقی اصول کی وجہ سے، جو کہ غلط فہمی جس کو میں قرار دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی میں کروں گا. اسی طرح ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک حاکم اپنے مینیجر کو، سپہ سالار کو، جو بھی ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جب سفر کرنے جاؤ گے تو 1 مہینہ وہاں قیام کرنا، 1 مہینہ وہاں پر قیام کرنا. اگر تمہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف ہو تو میرے ایک دوست ہے، وہاں پر رات گزار لینا، 1 رات 2 رات. ٹھیک ہے. جیسا حاکم کا حکم تھا ویسا وہ سپہ سالار وہاں گیا، کچھ دن رکا. کچھ جان کا خطرہ تھا تو وہ حاکم کے دوست کے گھر پر بھی 1-2 راتیں اس نے گزار. یہ مثال کس لیے دے رہا ہوں؟ حاکم نے یہ حکم دیا کہ دیکھو ہمیشہ وہیں رہنا جہاں میں کہہ رہا ہوں. تو مہینے کے 30 دن وہ وہیں رہا. اب میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہی سنت ہے جو اس نے حکم دیا کہ 30 دن یہاں رہنا؟ کیا یہی سنت ہے؟ کیا سنت وہ نہیں ہے جو وہ ایک وقت جا کر وہاں رک رہا ہے کسی وجہ سے؟ کیا یہ حاکم کی ہدایت میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے کہ نہیں؟ حاکم کی یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے کہ اگر وہاں رہنے میں کوئی پریشانی ہو تو کچھ دن ادھر بھی رہنا؟ یہ حاکم کی ہدایت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو حاکم کی ہدایت میں سے اس کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیوں نکالنا چاہیے؟ حاکم کی اگر ہدایات ہے، انسٹرکشنز اگر ہے، تو وہ بھی انسٹرکشن ہے. جس طرح 1 مہینہ پورا رہنا، اسی طرح یہ بھی انسٹرکشن ہے کہ کسی وجہ سے اگر ایسا ہو تو یہاں پہ بھی رہ سکتے. یہ بھی انسٹرکشن میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، حاکم نے بولا یہیں رہنا، اور یہ بات 4 بار بولا، اس نے 5 بار بولا، 6 بار بولا، اس لیے وہیں رہنے کا، مر بھی جانے کا وہاں پہ، مگر دوسری جگہ نہیں جانے کا. کیونکہ وہ ایک ہی بار بولا، خالی اس نے ایک ہی بار بولا کہ اگر کچھ خطرہ رہا تو یہاں جانا. اس لیے مرنے کے بعد ہی نہیں جانے کا، مر بھی جانے کا مگر اس جگہ نہیں جانے کا. کیوں؟ ایک بار بولا. یہ اصول درست ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا حاکم کے وہ انسٹرکشنز دونوں نہیں ہیں؟ یہاں پہ بھی رہو، اگر یہاں پہ اگر ضرورت پڑے تو یہاں پہ بھی رہو. اگر یہ مثال سمجھ میں آ سکتی ہے، منطقی مثال ہے، لاجیکلی مثال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. کیونکہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں، بڑا عذاب ہونے والا قبر کا، چھینٹوں کے اٹھنے کی وجہ سے پیشاب کی. اب وقتی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کھڑے تھے، کوڑا کرکٹ تھا، غلاظت تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اور زیادہ قریب ہو جاتے اس پیشاب کے اڑنے کی جگہ سے، تو جسم پر زیادہ پیشاب اڑ سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا، کھڑے رہ کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں، کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہ وقت ضرورت یہ کام کر سکتے ہو. ہم کر رہے ہیں نہیں. نبی کی زندگی تھوڑی ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی جو بار جو کریں گے وہ سنت. ایک آدھ بار کرے تو ایزی لے لو، کام کون سی اہمیت والی ہستی ہے وہ؟ استغفر اللہ، اہمیت نہیں ہے. نبی کا عمل کیا وہ گناہ میں شامل ہے؟ استغفر اللہ. جس طرح لوگ کہتے کھڑے کے پیشاب کرنا کبیرہ گناہ عظیم. بھائی کوئی آدمی کوئی عذر نہیں ہے، اب پھر بھی وہ کھڑے رہ کر بار بار پیشاب کرنا، آپ اس کو بول سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی کو بیماری ہے صاحب، بیٹھ ہی نہیں سکتا. اب اس کا تو معاملہ پورا کھڑے رہنے والا ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ نہیں، وہ سنت تھوڑی ہے، وہ تو گناہ عظیم ہے، کھڑے کے پیشاب کر رہا. یہ عقل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقل ہے. اسی طرح سنت کا جب مفہوم بیان کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ جو بیان کر رہا ہوں صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ، جو ناجی فرقہ ہے، اہل السنہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سنت جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی سنت ہے، اسی طرح تابعین رحمہ اللہ کی بھی سنت ہے، اسی طرح تابعین رحمہ اللہ کی بھی سنت ہے. سب سنتیں ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں. اب لوگ کہتے ہیں سنت مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کرے وہی سنت، باقی کچھ نہیں. غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے.
سب کی اہمیت ہونی چاہیے، جو آپ وسلم کرے وہ بھی۔ اب آئیے ہم چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ سنت کا اصطلاحی معنی کیا واقعی موجود ہے، کیونکہ میں نے جیسے بنیادی طور پر کہا، تمیزی طور پر، کہ جو لفظ 3 مراحل سے گزر کر اگر وہ اصطلاح کے درجے پر آ جاتا ہے تو اس کا وہی مفہوم لیا جائے گا جو اصطلاح ہے، لغوی معنی نہیں لی جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں نے لفظ قرآن بتلایا، اس کا معنی ہے بہت بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب یہ لفظ بائبل پر نہیں لگایا جا سکتا، مجال احمد پر بھی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ قرآن ہے، حالانکہ بار بار پڑھی جا رہی ہو۔ یہ لفظ صرف قرآن پر لگایا جا سکتا جو اللہ نازل کی ہے، کیونکہ اصطلاح بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سنت کے اصطلاحی معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو علماء ہو گزرے ہیں، جو اصول اور فقہ کے جو ماہر ائمہ کرام تھے، ان کی کتابوں کے حوالے سے ہم سنت کا اصطلاحی معنی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اصول و ان ائمہ کرام کے اقوال رکھنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ اصطلاح میری نگاہ میں اہمیت نہیں ہے، ان کی اہمیت میری نگاہ میں نہیں ہے، تو یاد رکھیے، جان لیجئے کہ وہ شخص اسلام کا دعوی فرمان نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کا دعوی فرمان ہے۔ اس کو جو معنی پسند آتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو معنی اس کے نفس کو نہیں پڑتا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام حضرمی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اصول الفقہ، جس کے صفحہ نمبر 257 پر ہے کہ یطلق لفظ السنہ علی ما جاء منقولا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ کیا کہتے ہیں امام حضرمی رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں کہ یطلق لفظ السنہ، لفظ سنت کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے علی ما جاء منقولا عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہم تک پہنچائی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، ہر اس چیز پر لفظ سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ من قول، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہو، او فعل، چاہے وہ فعل ہو، او تقریر، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور خاموشی کیوں نہ ہو، لفظ سنت کا وہ اطلاق ہوتا ہے۔ اب آپ جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ حدیث کی کیا تعریف ہے، تو کہتے ہیں حدیث وہ ہے جو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس پر عمل کیا، جس کی اجازت دی، حدیث ہے۔ اب سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ سنت کی تعریف وہی ہوئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کیے، جو تقریر حدیث ہے وہ بھی سنت ہی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس ڈیفینیشن کے حساب سے، اس تعریف کے حساب سے، ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، غور سے سننا ان باتوں کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام جزائری رحمہ اللہ کی کتاب توجیہ النظر، توجیہ النظر، اس کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں اما السنت فتطلق فی الاکثر علی ما اضیف الی النبی من قول او فعل او تقریر فهو مرادفه للحدیث عند العلماء الاصول۔ کیا کہتے ہیں کہ جو سنت ہے، اما السنہ، سنت جو کہتے ہیں ہم، وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اکثر چیزیں علی ما اضیف الی النبی، ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، من قول او فعل او تقریر، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور اجازت کی نہ ہو، فَهِيَ مُرَادِفُهُ لِلْحَدِيث، اور یہ مترادف ہے حدیث کے، برابر ایکول اور ایکویلنٹ ہے لفظ حدیث کے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جزائری رحمہ اللہ۔ لفظ سنت ہو بہو مترادف ہے لفظ حدیث کے، یعنی حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے وہی ڈیفینیشن لفظ سنت کی بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ حدیث اور سنت میں فرق جو لوگ نہیں کرتے، جو کہ ناجی فرقہ ہے، وہ اصل میں اہل السنہ والجماعہ ہے۔ کیا ہے؟ اور سے سننا میری بات، وہ لوگ کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، جو ناجی فرقہ ہے،
یہ وہی لوگ ہیں جو حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ یہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ سمپل میتھمیٹکس کس کو آتا ہے آپ لوگوں میں؟ سمپل میتھمیٹکس، ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ رکھنا ہے وہاں پر، ایک لفظ کے بدلے اہل السنہ۔ اب سنت کا ایک میننگ کیا دیتا ہے؟ یہ مترادف ہے بالکل کس کے؟ لفظ حدیث کے۔ اہل السنہ والجماعہ، لفظ سنت کو نکال کر آپ وہاں حدیث لگا دو۔ یہ ناجی فرقہ وہی ہے جو اہل الحدیث والجماعہ ہے، کیونکہ لفظ سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ جب ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو ان دونوں کے متبادل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایکسچینج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ناجی فرقہ یہ اہل السنہ والجماعہ ہے، یعنی اہل الحدیث والجماعہ ہے، کہ ان دونوں میں کوئی فرق وہ نہیں کرتے۔ یہ تیسرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں امام جزائر رحمہ اللہ صفحہ نمبر 3 پر توجیہ النظر کے اندر کہ فَهِيَ مُرَادِفُ لِلْحَدِيثِ عِنْدَ عُلْمَاءِ الْأُصُول، جو اصول کے اصول الفقہ کے جو ماہر علماء ہیں ائمہ کرام، وہ اس لفظ کا معنی کیا دیتے ہیں؟ حدیث کا معنی دیتے ہیں۔ علماء کرام کی بات چل رہی ہے، جہلا کی نہیں ہے نا۔ تیسری ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں لفظ سنت کے تعلق سے، سنت کا کیا معنی مفہوم ہے۔ یہ ہے القول المعمول فی فن الاصول، یہ کتاب ہے اصول ہی کے فن کے تعلق سے، صفحہ نمبر 78 پر، کہ والسنت ہاؤنا ما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن، سنت وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہو غیر القرآن، قرآن کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ من قول، چاہے وہ قول سے ہو، وَيُسَمَّى الْحَدِيث، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی امام ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُسَمَّى الْحَدِيث، اسی سنت کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ہم کو کیا اللہ معاف کرے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو ہم بولیں گے کہ سنت کا مطلب حدیث، سنت کا مطلب حدیث نہیں۔ ارے بڑے بڑے ائمہ کرام بول رہے ہیں سنت یسمى الحدیث، یہی تو وہ لفظ حدیث ہے، مترادف للحدیث، سنت کا مترادف لفظ حدیث ہی ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام بول رہے ہیں، ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں مبتدع نہیں بننا ہے، بدعتی نہیں بننا ہے کہ اپنی طرف سے نئے نئے معنی مفہوم ہم نکالنے لگے۔ یہ اصطلاح ہے، لفظ سنت کی اصطلاح، اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ وہی ہے جو حدیث کے معنی مفہوم ہے۔ لفظ حدیث جس طرح کی اصطلاح ہے، جس طرح عام طور پر آپ بولتے ہیں نا، اگر کوئی شخص بولے کہ میں ایک تمہیں حدیث سناتا ہوں، آپ بولیں کہ کون سی حدیث؟ آپ دین سمجھ کے سنیں گے نا، بولے مذاق کر رہا تھا، عربی میں حدیث مطلب باپ سنا رہا تھا، بولے کہ مذاق مت کا دین ہے یہ، بولے کہ نہیں بولیں گے؟ تو حدیث جس طرح ایک اصطلاح بن چکا ہے، اس کا معنی مفہوم دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور عمل اور اجازت ہوتی ہے، اسی طرح سنت کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ اسم الحدیث اور فعل اور تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل اور تقریر جس کو حدیث بھی کہتے ہیں وہی سنت ہے۔ یہ القول المعمول فی فن الاصول، 3 ہی لایا ہوں، ڈھیر پورا ایک ڈھیر بھرا ہوا ہے، ذخیرہ ہے پورا، کہ صرف سنت کی ڈیفینیشن بتلانے کے لیے اتنے ڈیفینیشنز، اتنے تعریفات میں بتا سکتا ہوں، آپ تھک جائیں گے، کان پہ ورم آ جائیں، کان سو جائیں گے۔ اور آپ سنت کا مطلب حدیث، اتنے بھی ڈیفینیشن ہے، اتنا لوگوں نے اتنا بیان کیا، آج پھر بھی افسوس اور افسوس لوگوں میں، عوام میں اتنی بڑی غلط فہمی، سنت مطلب جو آپ سب بار 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 کرے وہ سنت، تو ایک آدھ بار کرے ایزی لے لینے کا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہی از دا بیسٹ ماڈل۔ اب اس کو ماڈل بولیں گے، اس میں سے چن چن کے لے رہے، مطلب یہ نفسانی قوم ہے، یہ اپنے نفس پر چلنے والی قوم ہے، نبی کی زندگی میں چن چن کر لے رہی ہے، نبی کی تو پوری زندگی نمونہ ہے، معیار ہے۔ اب ایسے نبی کے اندر سے چن چن کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بہترین اسوہ، بہت بہترین سنت یہی تھی کہ آپ سے کوئی بھی عمل دیکھتے دینی معاملے میں تو فوراً کر گزرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔
مشہور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب بھی حج کے لیے جاتے عمرے کے لیے جاتے تو ایک جگہ اونٹ کو رکاتے، دوسرے ساتھی بھی ہوتے، اونٹ پر سے اترتے نیچے بیٹھتے پھر اوپر چڑھ جاتے. لوگ پوچھتے آپ کیوں بیٹھے، آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں. مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حج کے لیے یہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تھے یا کوئی کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اتر کر بیٹھے تھے. بس میں بھی بیٹھتا ہوں. بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دین کی سمجھ ہے یا ہم کو اور آپ کو، یا آج کے دور کے علماء کو، کس کو زیادہ سمجھ ہے؟ وہ تو ایک بار بھی کرے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سنت سمجھ کر رہے ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر. اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر بار بار کرنے کی شرط ہے تو حج جیسا فریضہ بھی سنت کے تک درجے میں نہیں آئے گا، سنت کے درجے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح آئیے چند عقلی دلائل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی استمرار کا لفظ سنت کے ساتھ استعمال کرنا درست ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سنت سمجھ کے ہمیشہ کھڑے رہو، ضرورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کرو نا، نہیں کرنا چاہتے مت کرو، کون پریشر ڈال رہا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو بالکل ہی کمتر سمجھ کر اس کو ذلت کے درجے میں ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے ایک حکم ایک کچھ عقلی دلائل دیکھ لیتے ہیں اور اپنی بات میں ختم کروں گا. استاد نے شاگرد سے کہا کہ کھڑے رہو اور کتاب پڑھو. کیا کہا؟ کلاس روم تھی، استاد نے کہا کھڑے رہو اور کتاب پڑھو. شاگرد بیٹھا رہا، جیسا کہ کان پر جوں بھی نہیں لگ رہی اس کے. استاد نے پوچھا نہیں بلکہ لکڑی لی، سیدھا لکڑی لی، مارنے لگے. کہا کیوں بدتمیز، میں نے تجھے بولا کھڑے رہ کے کتاب پڑھو، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جناب مجھ پہ پریشر مت ڈالو، میں جن کے پاس دین کی سمجھ لیتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایک بار اگر بولے تو بالکل نہیں سننا اس کی بات. بار بار آپ کم سے 5 بار بولو میرے کو، پھر میں اٹھوں گا پھر اس کا کتاب پڑھوں گا. ایک بار بولیں گے میں کبھی نہیں سنوں گا تمہاری بات، کوئی ویلیو ہی نہیں تمہاری بات کی. اگر یہ بات اتنی اہم ہے کھڑے رہ کر کتاب پڑھنے کی تو کم سے 5 بار بولو، پھر then I will take care of it. تب جا کے آپ کی بات پہ دھیان دوں گا. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ لگ رہا ہے. یہ معاملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہے اس امت کا؟ نبی کا کوئی عمل ایک بار ملے ایزی لے لو، بار بار ملے بالکل کان اٹھا کے. آپ حیرت کریں گے اگر ہمارا یہ اصول رہا نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین، تابع تابعین، ائمہ کرام کے ساتھ، ایک بار ملا تو ایزی لے لینے کا یا پھر اللہ معاف کرے کسٹ ڈبے میں ڈال دینے کا. تو یاد رکھیے اسلام صرف 5 سے 10% ہمارے پاس ہوگا، صرف 90% ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں. بہت سارے مسائل ہم حل ہی نہیں کر سکیں گے کیونکہ حدیث کی کتابوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہے کہ وہ سنت کی کتابیں نہیں کہتے ہم لوگ. کیوں؟ ارے وہ حدیثیں ہیں، صرف معلوماتی چیزیں، ناول کی کتابیں، معلومات، صرف نالج لینے کا، جہاں دل کو پٹا وہ لے لینے کا، جو نہیں پٹا وہ چھوڑ دینے کا. اور ایک صاحب نے تو بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی اور کہا ارے حدیث کی کتابیں ساری کی ساری مشکوک ہوتی ہے. کیا کہا؟ کیونکہ وہ ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے. ظن مطلب گمان. حدیث کو ایک اندازہ ہوتا ہے یہ حدیث ہوں گی. اچھا اس کے تو کہیں جواب دے سکتا ہوں میں، اور ابھی وہ موضوع نہیں ہے میرا. تو کہتے ہیں حدیث کی کتاب سنت کی کتاب ہے ہی نہیں، تو وہاں سے کیوں سنت لے رہے ہو؟ کیوں سنت لے رہے ہو؟ اگر ہم پوچھیں کہ بھائی سنت 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 کی بڑی اہمیت، حدیث کی اہمیت نہیں ہے نا، اب بتاؤ سنت کہاں ملے گی؟ سنت کہاں ہے؟ مجبوراً سر جھکا کر شرمندہ ہو کر بولتے ہیں حدیث کتاب میں. جاؤ نا کہیں اور تلاش کرو جہاں کنٹینیوشن استمرار کے ساتھ آپ سب کوئی عمل ملے حدیث کتابیں چھوڑ کر. اب تک تو حدیث کتابوں کی اہمیت نہیں تھی. شیعہ راویوں نے لکھی ہوئی کتابیں، بعض لوگ بولتے صحیح بخاری شیعہ راویوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ماننا بھی نہیں اس کو، پڑھنا بھی نہیں اس کو. ارے قرآن جیسا درجہ کیسا دیتے ہو تم؟ ارے بھائی ہم صحیح بخاری کو قرآن جیسا درجہ نہیں دے رہے، اس کے اندر جو حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی غیر مطلوع، یعنی قرآن ہی کی طرح ہے، وحی ہے وہ. تو ہم پوچھتے سنت کہاں سے لیں گے تو بولتے حدیث کتاب. تو بڑی بیوقوفی ہو گئی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
سے پہلے جو جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگا دی، آج کے جیسے نہیں جو صرف 10% لگاتے ہیں اور سمجھتے پوری زندگی لگا دی. کتنے فیصد؟ 10% لگاتے ہیں صرف. مہینے میں 3 10 دن سال بھر کے 4 مہینے، یہ 10% ہے صرف. سمجھتے پوری زندگی لگا دی. ارے وہ ائمہ کرام، وہ محدثین رحمہ اللہ جنہوں نے پوری زندگی لگا دی، 24 گھنٹے سے دین کا سوچتے تھے، ان کو زیادہ دین کے بارے میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو زیادہ دین کے بارے میں سمجھ میں آئے گا؟ کس کو آئے گا زیادہ سمجھ میں؟ کس کو آئے گا؟ ان کو آئے گا نا. زبردست دلیل دیتا ہوں آپ کے آگے کہ سنت کا مطلب حدیث ہے، حدیث کا مطلب سنت ہے. کتاب السنن بول کے بہت مشہور ہے حدیث کتابوں میں، کتاب السنن، سنن کی کتابیں. کون سی کتاب ہے؟ یعنی کہ اس میں صرف سنتیں بھری ہوئی ہے. کیا بھری ہوئی ہے؟ سنتیں بھری ہوئی ہے. مطلب محدثین رحمہ اللہ نے ایسی بھی حدیث کتابیں لکھی ہیں جس میں صرف 100% سنتیں ہیں، صرف سنتیں ہیں، ہے نا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کون سی ہے؟ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی، پوری سنتیں لائے اس میں. وہ ہے سنن ترمذی. نام کیا رکھے اس کا؟ سنن جمع سنت کی، سنتوں کی کتاب. جبکہ اس میں دیکھ لو پوری حدیثیں بھری ہوئی ہے. اگر تم اس کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہو، امام ترمذی کی حدیث کتاب، ارے حدیث کی نہیں، سنت کی کتاب ہے. معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی نگاہ میں ہر حدیث سنت تھی، تبھی تو اس کا ٹائٹل ہی کیا رکھا انہوں نے؟ سنن ترمذی، سنت کی کتاب ترمذی کی، ہے نا. چلو اللہ معاف کرے، ایک آدھ محدث سے غلطی ہوگی. نیکسٹ آ جاؤ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، پوری سنت ہے لائے اس میں. اگر سنت کا مطلب استمرار ہوتا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابو داؤد نہیں لکھتے جس میں صرف حدیث ہی حدیث ہے، اور نام کیا دیا اس کا؟ معلوم ہوا کہ سنت کا مطلب ہی حدیث ہے. تو ناجی فرقہ کون ہوا؟ اہل السنہ والجماعت کون ہوا؟ سنت لفظ نکالو اور وہ لفظ ڈالو نا. غلط ہے اس میں کچھ؟ ارے ہم کچھ تو بھی کوئی شوبدہ بازی نہیں کر رہے، کوئی چمتکار نہیں دکھا رہے، ثابت کر کے رکھ رہے تمہارے سامنے. سنت کا مطلب ہے حدیث ہے، لفظی اعتبار سے، مستعمل اعتبار سے اور اصطلاح اعتبار سے. تو لفظ سنت کے بدلے حدیث کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اہل الحدیث والجماعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ علمی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں میں، زبردستی کسی جماعت کو فروغ دینے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، کسی جماعت کو آسمان میں پہنچانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، علمی اعتبار سے سوال کر رہا ہوں میں. اچھا، دو امام ہو سکتا ہے غلطی ہو، اللہ معاف کرے. تیسرے امام کی طرف پڑھتے ہیں. کن امام کی طرف پڑھ رہا ہوں؟ جو کتب الستہ کے امام ہیں، 6 مشہور حدیث کتابوں کے حدیث کی کتاب ہے. امام نسائی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں سنن نسائی. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ سنتوں کی کتاب، سنن نسائی. معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ میں بھی حدیث کا مطلب سنت ہی ہے نا. چوتھے امام پڑھتے ہیں، کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ. امام ماجہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب سنن ابن ماجہ. انہوں نے اپنی حدیث کتاب کا نام کیا رکھے؟ سنن ابن ماجہ، یعنی سنتوں کی کتاب. معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ میں بھی حدیث کا مطلب سنت ہی تھا، سنت کا مطلب حدیث ہی تھا، ہے نا. اتنی ساری باتیں میں نے آپ کے آگے رکھا. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر میں نے صرف 10% آپ کے آگے معلومات رکھنے کی کوشش کی ہے، جو جنرلی عام طور پر عوام بھی ان باتوں کو سمجھ سکتی ہو. وہی باتیں رکھا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت کا مطلب حدیث ہے، حدیث کا مطلب سنت ہے. سنت لفظ کے ساتھ استمرار کا لفظ، کنٹینیویشن، ریپیٹیشن کا لفظ جوڑنا بیوقوفی اور غلط فہمی ہے. اس کو دور کرنا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. سنت کا مطلب حدیث ہے، حدیث کا مطلب سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ناجی فرقے میں داخل کر، چاہے وہ دنیا کا کوئی فرقہ ہو، اس کو آج ہم 100% غلط کیوں نہ سمجھ رہے ہو. اللہ اگر وہ ناجی فرقہ ہے تو اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت سے نواز اور اس فرقے میں ہمیں داخل کر جو اہل السنہ والجماعہ ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.